الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک بھاگا ہوا غلام، اس سے کوئی غلطی ہوگی، اس کا مالک، اس کا آقا اس سے ناراض ہو گیا، اور اس کا آقا جو تھا وہ بادشاہ تھا، اس نے اس کے قتل کا فیصلہ جاری کر دیا. تو اس غلام کو اس کے ارادوں کا علم ہو گیا اور وہ بھاگا اور وہ امام محمد کے پاس پہنچ گیا. امام محمد، ان کا اصل نام محمد جعفر اور الصادق، اہل بیت کی ایک بہت بڑی ہستی ہے اور آل رسول کے بہت بڑے باوقار باعظمت شخصیت ہیں. وہ ان کے دربار میں حاضر ہو گیا وہ غلام، اور اس نے عرض کیا، حضور میرے آقا نے مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم واپس اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کملی والے کے بیٹے نے فرمایا ہے کہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیں اور مجھے کوئی اذیت نہ دیں. غلام بولا، حضور وہ جو میرا آقا ہے، بادشاہ ہے، وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا. وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، اس کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے آل رسول کے لیے، تو میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم یقین رکھو اور جاؤ، سب ٹھیک ہوگا. یہاں پہ بات آتی ہے یقین کی. تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، یقین ہے، میں جاتا ہوں. یہ دیکھیے کہ وہ جس کے بارے میں حضور آپ فرما رہے ہیں کہ جا، اسے کہہ کہ مجھے اذیت نہ دے، مجھے تکلیف نہ دے. حضور وہ تو آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا اور وہ تو آپ کا بھی دشمن ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، جا تو جا کے کہہ اس سے. تو وہ چلا گیا. آپ کا فرمان سن کے وہ اپنے آقا کی طرف جانے لگا وہ غلام. تو راستے میں صحرا کا سفر تھا، اسے ایک بدو ملا، اور بدو بہت بڑا قیافہ شناس تھا. چہرے آنکھوں سے دیکھ کر وہ بہت اچھا قیافہ لگا لیتا تھا. یہ بہت بڑا علم ہے قیافہ شناسی کا. وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا وہ قیافہ شناس اس بھاگے ہوئے غلام سے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تیرے چہرے پر تو موت کے آثار ہیں، تمہاری آنکھوں میں خون جھلک رہا ہے اور تیرے ہونٹوں میں سے بھی خون بہہ رہا ہے. میں تیرے کانوں اور گردن کو جدا دیکھتا ہوں. تو وہ بھاگا ہوا غلام ڈر گیا اور کہنے لگا، قیافہ شناس نے سچ کہا ہے. لیکن پھر ایک دم اس کو خیال آیا، حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، جا ڈرنا اور جا کر میرا پیغام دے. وہ آل رسول ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں، جن کے گھر سے ولایت ملی اور بڑھی ہے. یہ ان کا وقار، ان کا نام اور ان کی عظمتیں ہیں. اور پھر قیافہ شناس کہنے لگا، میں تو تیرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی دیکھ رہا ہوں اور میں تیرے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ رہا ہوں اور تیرا جھکا ہوا سر میں دیکھ رہا ہوں. جھکے ہوئے سر سے مراد یہ ہے کہ آج بھی سعودی عرب میں اسی طرح ہوتا ہے کہ سر جھکا کر پھر سر کو قلم کیا جاتا ہے. اور سب کچھ یہ بتا کے پھر وہ کہنے لگا، ذرا زبان نکالنا. جب اس غلام نے زبان اپنی باہر نکالی تو پھر وہ قیافہ شناس کہنے لگا، تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ بول ہیں تیرے ساتھ، وہ بول ہیں جو تیری زبان سے نکلیں گے تیرے دشمن کو تیرا غلام بنا دیں گے، کہ تیرا آقا تیرا غلام بن جائے گا
اور تیرا دشمن تیرا دوست بن جائے گا۔ تیری زبان میں کوئی تاثیر نظر آ رہی ہے، جا تو بچ جائے گا۔ یہ جب اس کے محل کے قریب پہنچا تو اس غلاموں نے دیکھا کہ یہ غلام واپس آ گیا۔ وہ اس کو پکڑنے لگے تو وہ کہنے لگا نہیں پکڑو، میں خود واپس آیا ہوں، اور کہنے لگا کہ مجھے آقا کے پاس لے چلو۔ جب وہ سب اسے آقا کے پاس لے کر پہنچے تو اس نے کہا کہ فوراً اس کا سر قلم کر دو، میں نے اس کی موت کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو وہ غلام کہنے لگا آقا تھوڑی سی میری بات سن لے۔ تو مالک نے کہا کیا؟ تو وہ کہنے لگا غلام کہ میں حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا تھا، ان کے پاس حاضر ہوا تھا۔ تو یہ سن کر وہ مالک بولا اچھا کیا فرمایا انہوں نے؟ حالانکہ یہ دیکھیں کہ یہ مالک بادشاہ ان کا مخالف، ان کا دشمن تھا معاذ اللہ۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے دوستوں کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ اللہ ہو ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی ان کو تکلیف دے نہیں سکتا، اور کوئی کچھ بھی کر لے کوئی ان سے جیت نہیں سکتا۔ پھر وہ غلام کہنے لگا کہ انہوں نے فرمایا مجھے اذیت نہ دے، مجھے کوئی تکلیف نہ دے۔ تو صرف ایک پل میں، ایک لمحے میں اس کے مالک کا فیصلہ بدل گیا، اور وہ کہنے لگا اپنے باقی غلاموں سے کہ اس کو میرا دوست بنا دو، اس کو شرفیاں دو، زر دو، اس کو اعلیٰ لباس دو، اس کو عزت دو، وقار دو، اس کو شان و شوکت دو۔ صرف اسی پل میں اس کے مالک نے، صرف ایک پل میں اس کی مالک کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وہ بدل گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ ہوتی ہے الفاظ کی طاقت۔ تو میرے عزیزوں آج والا جو عمل ہے یہ دشمن کی زبان بندی کا ہے۔ اس کے پڑھنے سے یا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے گا آپ کے خلاف، یا وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور جب کسی ایسے دشمن کی زبان آپ کے بارے میں بند ہو جائے تو آپ بہت زیادہ سکون میں آ جاتے ہیں۔ چاہے کوئی آپ کا دفتر میں آپ کا کوئی ساتھی ہو اور وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، یا آپ کے محلے میں آپ کا کوئی ہمسایہ ہے جو دشمنی سے باز نہیں آتا، یا آپ جہاں پہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی مخالف ہے، وہاں پہ وہ آپ کے خلاف دشمنی سے باز نہیں آتا اور لوگوں کو آپ کے خلاف بہکاتا ہے، بھڑکاتا ہے اور آپ کے خلاف ورگلاتا ہے، اور بعض اوقات آپ پر جھوٹے الزامات بھی لگا دیتا ہے۔ یہاں کو گھر میں ہے، ہمارے اکثر گھروں میں یہ چیزیں بہت عام ہیں، ساس اور بہو کے درمیان، نندوں اور بھابھی کے درمیان، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے جا الزامات لگتے رہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی، پھر اس سے ہوتا کیا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا وہ دشمن جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں، آپ کو بے سکونی ہے، اس کے لیے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون ہو جائے گا جب اس کی زبان ہی بند ہو جائے گی آپ کے خلاف۔ نہ وہ کوئی بات کرے گا، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی جھگڑا ہوگا۔ اور اسی طرح کسی کے مقدمات میں کوئی دشمن بنا ہوا ہے، آپ کا کوئی مقدمہ کسی کورٹ میں ہے، اور اسی طرح آپ کے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اب آپ کے خلاف دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی فرد آپ سے دشمنی کر رہا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زبان جو میرے خلاف کینچی کی طرح چل رہی ہے اور میرے خلاف زہر اگل رہی ہے، یہ کسی طرح بند ہو جائے، تو آپ کو اس کے پاس جانے کی یا اس سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی کام ہے، گھر کا ہے، باہر کا ہے، کوئی بھی ہے، آپ اپنا کام کریں، اس کے پاس جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کے خلاف، چاہے محلے میں، چاہے باہر، چاہے آپ کے گھر میں، جو بھی آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے، آپ کے خلاف لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، وہ بالکل خاموش ہو جائے گا، اور سیم لائک
ایسا گونگا شیطان بن جائے گا اور آئندہ وہ آپ کے خلاف کبھی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس کے دل سے نفرت تو شاید نہ جا سکے، لیکن اس کی زبان پر ایسا ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تالا لگ جائے گا، کیا وہ آپ کے خلاف کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ اس عمل سے یہاں تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو آپ کے خلاف بولنے سے بند کر دے گا، یا وہ آپ کا دوست بن جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے کلام میں، اس کے نام میں بہت طاقت ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے یہ سورہ بقرہ کی بہت طاقتور ترین آیت کا عمل ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ میرے عزیز بھائیو، بہنوں اور بچوں، یہ ایسی آیت ہے، اس کی روحانی طاقت اور اس کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یہ دشمن کی زبان کو بند کر دیتی ہے کہ اس سے جو بھی کوئی آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا، یا جو آپ کے خلاف نئے نئے حربے استعمال کر رہے ہیں، یا کسی بھی اور طریقے سے آپ کو ظاہری طور پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا نقصان دے چکے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے یہ بہت زبردست عمل اور وظیفہ ہے، کیونکہ یہ دشمن کو اندھا کر دیتی ہے، اسے گونگا اور بہرا کر دیتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے اس کا کوئی بھی وار آپ پر انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ تو یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 18 نمبر، سم بکم امی فہم لا یرجعون۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بہرے، گونگے اور اندھے، بس وہ صحیح راستے پر واپس نہیں آئیں گے۔ اور منافقین کی کچھ اضافی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ صحیح سمت سے نا واقف ہے، سمم بہرا، اور اسی طرح رہنمائی نہیں سن سکتا، بکمن گونگا، اور اسی لیے وہ الفاظ نہیں بول سکتا جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں، امیون مکمل اندھیرے اور انحراف میں، اور اندھا منافق اللہ کے نزدیک بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ صحیح راستے کی طرف توجہ نہیں دیتے جو کہ دین حق ہے، وہ سننا نہیں چاہتے، اگر وہ سنتے ہیں تو وہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں، وہ سچ نہیں سن سکتے، وہ سچ نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے صرف ایک چیز نظر آتی ہے جو اسلام کی راہ میں مشکلات ہیں، لیکن وہ ان مشکلات میں سے مستقل فوائد کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں جا سکتے جیسا کہ وہ نہیں چاہتے۔ ان کے پاس نبی تھے لیکن انہوں نے ان کی نہیں سنی۔ یہ میں نے تھوڑی سی اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو جو کچھ ہمارے اسلام میں ہے کہ کسی کے خلاف چغلی نہ کرو، کسی کے خلاف دنگا فساد نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل اس کے الٹ چلتے ہیں، تو وہ سیم ایسے ہی ہیں جیسے کہ سورت کی تفسیر میں ہے۔ حالانکہ میرے اللہ نے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 29 میں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو وہ تمہیں ایک معیار فرقان دے گا اور تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، بے شک سب فضل کا مالک میرے اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آپ نے اس کو پڑھنا کیا ہے؟ آپ کا کام انشاءاللہ تعالی 1 سے 2 ہفتوں میں ہو جائے گا، لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس کو 21 دن لازمی پڑھ لیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ آپ نے صرف یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 کو بعد نماز فجر جب آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے صرف اس کو 500 بار پڑھنا ہے، اور تصور میں اپنے دشمن کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ایک بات، اس کو صرف وہی کرے گا جو واقعی حق پہ ہوگا، اگر کوئی غلط کرے گا تو قیامت کے دن وہ خود جواب دہ ہوگا اللہ کو۔ اور اس وظیفے کے اول آخر نہ ہی تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور نہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، آپ نے سمپل صرف 500 بار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کے تصور میں
اس بندے کے پورے سر میں آپ نے 3 بار دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے کہ اس کے سر میں اس کا دماغ بھی ہے اور اس کے سر میں اس کی آنکھیں بھی ہیں اور زبان بھی ہے۔ آپ نے جب دم کرنا ہے، جب پڑھنا ہے، تو بھی آپ نے یہی تصور رکھنا ہے کہ اے میرے اللہ، اس کا دماغ میرے خلاف کچھ بھی سوچ نہ سکے، اس کی آنکھیں میرے خلاف کبھی کچھ دیکھ نہ سکیں، اور اس کی زبان میرے خلاف کبھی بھی نہ بول سکیں۔ اور یہی دم کرتے ہوئے آپ نے اس کے پورے سر کا احاطہ کر کے آپ نے 3 پھونکیں مارنی ہے تصور میں۔ اگر تو آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر تصویر نہیں بھی ہے تو آپ صرف تصور میں دم کر دیں۔ تو یہ روحانیات ہیں، یہ عملیات ہیں، تو ان کا اثر بے شک ہوگا۔ باقی اس کے ساتھ کوشش کیجیے گا کہ آپ 5 وقت کی نمازیں لازمی پڑھیں، اور آپ کی زبان سے بھی کبھی کسی کے لیے نہ جھوٹ نکلے، اور آپ کی زبان سے کبھی کوئی ایسا عمل نہ نکلے جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے خلاف نہ بولے، تو اسی طرح ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کے خلاف نہ بولیں۔ آپ نے کسی کے خلاف نہیں بولنا، اور جو آپ کے خلاف بولے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہر قسم کی مشکل سے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔